الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ غزوہ تبوک اسلام کا آخری غزوہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، اور یہ پیش آیا سن 9 ہجری میں 5 رجب کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر میں کے لیے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ ہمیں روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ ملک شام کے راستے سے آ رہا ہے، مدینہ منورہ پر حملہ کرے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خود ہی چندہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ یہ وہی غزوہ ہے جس میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چندہ لائے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر کا پورا سامان لائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر کے لیے کیا چھوڑا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا گھر کیا چھوڑا؟ کہ آدھا لایا ہوں اور آدھا چھوڑ آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1/3 لشکر کا انتظام فرمایا۔ ہر آدمی اپنی حیثیت اور استعداد کے لیے موافق لایا ہے، لیکن تنگی کا دور تھا، اس لیے جانے والوں کا مجمع اتنا زیادہ تھا کہ ایک اونٹ پر 10 آدمی سوار ہوتے تھے، اور یہ زمانہ بہت امتحان کا تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا اور کھجوریں پکی ہوئی تھی، باغات لہلا رہے تھے اور کھجوریں توڑنے کا زمانہ تھا، لیکن ادھر اللہ کا حکم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صحابہ کے لیے بڑی چیز تھی کہ ایسے اپنے باغات کو بے یار و مددگار چھوڑ جانا اور اللہ کے لیے نکل جانا، یہ ان کے لیے سہل تھا۔ ہم سوچے کہ اتنے پکے ہوئے باغات جس پر سال بھر کا گزر بسر تھا، بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ مجمعین، جس پر ان کی سال بھر کی روزی تھی، اور صحابہ اکرام رضی اللہ مجمعین چلے گئے، بجز ان لوگوں کے رہ گئے جو منافقین تھے یا معذور تھے، جس میں عورتیں اور بچے بھی ہیں۔ لیکن اسی غزوے میں 3 سچے پکے مسلمان بلا عذر کے بھی رہ گئے تھے، جن کا قصہ آگے آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب قوم ثمود کی بستی پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو کپڑے سے ڈھک لیا اور اپنی اونٹنی کو تیز کر دیا، اور اپنے جانشار صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس بستی سے جلدی سے گزرنے کا حکم دیا کہ یہ ظالموں کی بستی ہے، ان پر عذاب آیا تھا، یہاں سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ ہم سوچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی بستی سے ڈرتے ہوئے گزرتے ہیں، اپنے جانشار صحابہ کو ڈرتے ہوئے گزرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ آج ہمارے زمانے میں کہیں زلزلہ آ جائے، بھوکمپ آ جائے، اللہ کا کوئی قہر آ جائے تو ہم اس جگہ کو تفریح بناتے ہیں، شوقیہ طور پر دیکھنے جاتے ہیں کہ یہ مرے ہم کیوں بچے۔ ہم سوچے کہ ہم کس قدر غفلت میں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمیں اللہ کا ڈر نصیب ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں۔